बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहाल मास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करते हैं। आज जुमेरात का दिन है जी, और खान साहब से मुलाकात का दिन था। आज इमरान खान की बहनों को अब तक जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, अगेन अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान को अभी तक मिलने की इजाजत नहीं दी गई है। सिर्फ दो लोगों को अडियाला के अंदर जाने दिया गया है, जिसमें नियाजुल्लाह नियाजी हैं, उमर अयूब साहब हैं और साहबजादा हामिद रजा जो है वो काफी तपे हुए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अभी अडियाला के बाहर। क्या कहते हैं वो कि कौन से तीन बड़े लोग हैं, कौन से तीन नाम है जिनको कि ऊपर से बड़ों के ऑर्डर आते हैं तो इनको रोक लिया जाता है। एक दफा फिर से इनको रोक लिया गया है, अडियाला में मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। दूसरी जानिब जो रजीम चेंज को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, और इन 3 सालों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या करने जा रही है, किस किस्म का एहतजाज क्या होगा, इनकी स्ट्रेटजी क्या है। साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान में जो 2 रोज़ा मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कि हुकूमत की जानिब से अवाम को कहा जा रहा है कि तकरीबन 2000 से जायद जो बिजनेस कम्युनिटी, मुख्तलिफ ममालिक की बिजनेस कम्युनिटी के वफूद यहाँ पर पहुंचे, काबरीन यहाँ पर आए पाकिस्तान में। और ये जो 2 रोज़ा मिनरल कॉन्फ्रेंस थी, पाकिस्तान का जो कौन सा सूबा है जिसके हुकूक पर ये कहा जा रहा है कि एक डाका डालने की कोशिश की जा रही है, उस सूबे के अवाम के साथ नाइंसाफी होने जा रही है क्या, या उस सूबे के साथ हो क्या रहा है, और सूबे की जानिब से क्या फैसला किया जा रहा है इस बिल को लेकर के, हुकूमत की जानिब से क्या किया जा रहा है। तमाम तर हकाइक, तमाम तर सूरत हाल आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगी। नाज़रीन, अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, आज जुमेरात का दिन है और आज इमरान खान के साथ मुलाकात का दिन जो कि अदालत की जानिब से कमा दिए गए थे मंगल और जुमेरात का दिन। आज जो बैरिस्टर सलमान इकरम राजा की तरफ से आज अगेन ये लिस्ट तैयार की गई थी, उनकी मर्जी के मुताबिक ये फैसले होते हैं, वो लिस्ट में नाम डालते हैं और फिर उन्हीं को आगे भेजा जाता है कि, और उनको ये अहकाम कहाँ से मिलते हैं, अपने पिछले व्लॉग में इस पर तफसील में मैं बात कर चुकी हूँ। और सलमान इकरम राजा ने अगेन ये 6 लोगों की फहरिस्त जो है ये दी थी जेल इंतजामिया को, और इन 6 लोगों में अलामा राजा नासिर अब्बास थे, साहबजादा हामिद रजा थे, मलिक अहमद खान भच्चर थे, और जिनको के शिबली फराज थे, जिनका नाम इस लिस्ट में डाला गया था। नियाजुल्लाह नियाजी भी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ खान साहब की बहनों उज़मा खान और अलीमा खान और नौरीन खान का नाम भी आज शामिल किया गया था लिस्ट में, और आज वो अदालत भी गई थी। उन्होंने अदालत से जाके अगेन ये इस्तदा की थी कि उनको उनके भाई से मिलने दिया जाए, तो अदालत ने आज एक बार फिर से ये कमा दिए जेल सुप्रिंटेंडेंट को कि इनको जेल रूल्स के तहत और अदालत के अहकाम के तहत बहनों की अपने भाई से मुलाकात करवा दी जाए। ताहम जो ताज़ा तरीन इत्तलात अभी जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो अडियाला से मौसूल हो रही हैं, उनके अकॉर्डिंग बहनों को एक दफा फिर से मुलाकात नहीं करने दी जा रही है, और जो गोरखपुर नाका है वहां पर रोक लिया गया है तमाम तर लीडरशिप को भी और तीनों बहनों को भी, इमरान खान की। और मुलाकात के लिए जी उमर अयूब और नियाजुल्लाह नियाजी साहब का नाम जो है अब वो सिलेक्ट किया गया है। अब नियाजुल्लाह नियाजी और उमर अयूब जो है ये दोनों इस वक्त अडियाला के अंदर मौजूद हैं, और खान साहब के साथ इनकी मुलाकात जारी है। अलीमा खान और खास तौर पे अगर यहाँ पर जिक्र करें साहबजादा हामिद रजा साहब का, तो इनको मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही। गुज़श्ता जो मुलाकात का दिन था, यानी कि आज से 2 दिन पहले मंगल के रोज इमरान खान की बहनों के साथ जो किया गया, आज फिर उन्होंने एक दफा से कहा था अलीमा खान साहबा ने कि अगर आज भी भाई के साथ उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती है तो वो अडियाला के बाहर धरना देगी। गुज़श्ता धरने में उनके साथ आलिया हमजा थी और साहबजादा हामिद रजा उनके साथ थे, और अभी साहबजादा हामिद रजा साहब जो कि अडियाला जेल के बाहर ही मौजूद थे, वहां से उन्होंने जो मीडिया टॉक की है उसमें वो कहते हैं जी कि हमें खतरा है, हमें खतरा ये है कि इमरान खान को आइसोलेशन में रखा जा रहा है, और क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स होते हैं और ऊपर से अहकाम मानते हुए सिर्फ 2 लोगों का नाम जो है वो फाइनल किया गया इमरान खान से मुलाकात के लिए, और ये दोनों नाम जो है ये उमर अयूब और नियाजुल्लाह नियाजी साहब हैं, ये कहते हैं वो। और साथ साथ कहते हैं कि ऊपर से बड़ों के ये खास अहकाम नहीं है कि हम 3 लोगों को खास तौर पे नाके पे रोक लिया जाए और अडियाला के अंदर ना जाने दिया जाए। तो गुज़श्ता जो मुलाकात का दिन था उस रोज भी यही हुआ था, और आज एक बार फिर से यही सब कुछ किया जा रहा है। और इंतहाई हैरत और अफसोस की ये बात है कि अदालत के अहकाम के बावजूद अदालत ने अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट को जेल रूल्स के तहत और अदालती अहकाम के तहत मुलाकात की इजाजत दे रखी है, और उनको रिटर्न ये पैगाम भी भेजा था, तहरीरी तौर पर ये उनको मौसूल भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद आज फिर से अलीमा खान साहबा की अपने भाई के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई है। आज क्या होता है जी अडियाला के बाहर, वो तो अब कुछ देर बाद सूरत हाल जो है वो वाजे हो जाएगी, क्योंकि अलीमा खान ने कहा था कि एक दफा फिर से अब की बार अगर भाई से मुलाकात ना करवाई तो फिर वो जो धरना देंगी तो वहां से उठेंगी नहीं, फिर चाहे जो होगा वो देखा जाएगा। बहरहाल 3 लोग जिनका नाम साहबजादा हामिद रजा साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि खास तौर पर हमें इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा है कि जो मुज़ाकरात का खेल खेला जा रहा है ये असल
کہانی اس کے پیچھے کیا ہے وہ کھل کر سامنے نہ آ جائے. ناظرین گرامی، دوسری جانب وہ جو رضیہ سلطانہ، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا، رضیہ سلطانہ جو ایک کرہ نکلا تھا اور اچانک سے اس خاتون کو اڈیالہ کے اندر بھیج دیا گیا تھا خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے. یہ رضیہ سلطانہ جو ہے جی، اس کی کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں. یہ کہتی ہیں جی پرویز الہی اس وقت لاہور میں وہ رہائش پذیر ہے. جو پرویز الہی صاحب کی رہائش ہے، جو روڈ ہے پورا ظہور الہی روڈ، اس کے قریب وہ کہتی ہے جو ان کی رہائش کا قریب ہی کہیں ان کی وہ رہتی ہیں. اور ساتھ ساتھ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ظاہر کارکن ہے وہ. اور عالیہ حمزہ کے ساتھ وہ کہتی ہیں کہ میری گراں قدر پارٹی کے لیے خدمات ہے، اور جب بھی کوئی دھرنا یا احتجاج کی کال ہوتی تھی تو میں عالیہ حمزہ کے ساتھ ہمیشہ ہوتی تھی. اور علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میری پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے. ساتھ ساتھ خان صاحب سے انہوں نے کہا جی میں اپنی زندگی میں ایک دفعہ پہلے بھی زمان پاک میں مل چکی ہوں. اور انہوں نے کہا جی مجھے بھی پتا نہیں تھا، نہ ہی کسی لسٹ میں میرا نام تھا اور نہ ہی مجھے پتا تھا. اور یہ بڑی حیران کن بات ہے جو رضیہ سلطانہ بتا رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ اچانک سے مجھے جیل سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے بلایا جاتا ہے، مجھے وہاں پر جو جیل انتظامیہ ہے وہ میرا نام اناؤنس کرتی ہے اور مجھے بلایا جاتا ہے کہ جی رضیہ سلطانہ حاضر ہو. اور رضیہ سلطانہ جو ہے پھر جا کے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات بھی کرتی ہے اور باہر بھی آ جاتی ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. تاہم دوسری جانب رجیم چینج کے 3 جو سیاہ سال ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں. اور کل جو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے کیا وہ آپ کے سامنے، انہوں نے اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا، جبکہ اب باقاعدہ طور پر ایک تحریک چلانے کا بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے، کیونکہ اس رجیم چینج کو 3 سال مکمل ہو چکے ہیں اور اب باقاعدہ طور پر اسی پر احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا اور دھرنے دیے جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. اچھا، ایک اور اہم موضوع ہے جس پہ کہ اب کافی زیادہ بحث جاری ہے. موضوع یہ ہے جی کہ آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں 2 روزہ پاکستان منرلز کانفرنس کا بڑے پیمانے پر انعقاد کیا گیا تھا اور حکومت کی جانب سے یہ انفارمیشن دی جا رہی ہے، آن بورڈ رکھا جا رہا ہے عوام کو، اور عوام کو یہ اطلاعات دی جا رہی ہیں ہر ٹی وی ٹاک شو میں، میڈیا پلیٹ فارمز پہ، اشتہارات میں، ہر جگہ پر عوام کو جی یہ انفارمیشن دی جا رہی ہے جی کہ کوئی 2000 کے قریب مختلف ممالک کے جو بزنس کمیونٹی کے ممبران تھے وہ پاکستان آئے ہیں، ان کو مدعو کیا گیا تھا اور انہوں نے پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی تھی. بیسیکلی ناظرین گرامی، سب سے اہم جو اس تمام تر 2 روزہ کانفرنس میں دیکھا جا رہا ہے، جو کہ 2 روزہ پاکستان منرلز کانفرنس تھی، اس کانفرنس کے اندر جو سب سے زیادہ غور کرنے کی بات ہے وہ امریکی وفد کی بات ہے. امریکی وفد جو کہ ایرک میئر کی زیر صدارت وہ یہاں پر آیا تھا، ان کے اور وہ بھی آئے تھے یہاں پر، اور جو امریکی بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے اعلیٰ سطحی یہاں پر ملاقاتیں بھی کی. مختلف جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے، ہمارے جو سیاستدان ہیں، ان سے ان کی میٹنگز ہوئی. محسن نقوی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور وزیر اعظم سی ایم صاحبہ وہاں پر آلریڈی موجود تھی، آرمی چیف بھی وہاں پر موجود تھے. یہ ملاقاتیں جاری رہی ہیں. اب اس پہ کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہو کچھ اس طرح سے رہا ہے امریکہ کے حوالے سے، اس میں سعودی عرب بھی تھا، اس میں فن لینڈ بھی تھا، اس میں چینی بزنس کمیونٹی بھی تھی اور امریکہ بھی تھا. خیر، امریکہ کو زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے یوکرین کے بعد، جی ہاں، یوکرین کے بعد امریکہ کی جو اب نظر ہے معدنیات کو لے کر کے وہ اب پاکستان پر ہے، کیونکہ جس قسم کی جو معدنیات جو کہ یوکرین کے پاس تھی، اسی قسم کی معدنیات جو ہیں وہ ہمارا جو صوبہ خیبر پختونخوا ہے مالا مال ہے ان معدنیات سے. اور ان معدنیات کے بارے میں ان کو کہا جاتا ہے جی ریئر ارتھ منرلز. یہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں، یہ جو معدنیات ہیں، یہ کس لیے استعمال ہوتی ہیں، اس کی کچھ تفصیلات ہیں. یہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کروں کہ یہ ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں. یہ کچھ ایسے اس میں مواد ہوتا ہے، کچھ اس قسم کی معدنیات ہوتی ہیں جو زیر زمین پاکستان کے اندر وافر مقدار میں پائی جا رہی ہیں. یہ جی اے آئی ٹیکنالوجی میں استعمال ہو سکتی ہیں، اسپیس ٹیکنالوجی کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ کمپیوٹر چپس کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ جو گاڑیوں کی بیٹریاں بنائی جاتی ہیں ان کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور بڑی یہ اہمیت کی حامل منرلز ہیں جن پہ کہ اب امریکہ کہا جا رہا ہے کہ یوکرین پہ پہلے انہوں نے قبضہ جمانے کی کوشش کی تھی امریکہ نے ان معدنیات پر، اور اس کے بعد اب پاکستان پر اس پر نظر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب خیبر پختونخوا حکومت جو ہے، علی امین گنڈاپور صاحب نے جب یہ بل ان کے پاس آیا ان منرلز کے حوالے سے، تو انہوں نے جب یہ بل دیکھا تو وہ بل دیکھنے کے بعد انہوں نے ان کو جھنڈی دکھا دی حکومت کو. انہوں نے کہا جی کہ علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ میں جب خان صاحب سے ملوں گا، اپنے لیڈر سے ملنے کے بعد یہ بل ان سے ڈسکس کروں گا. خان صاحب جو انسٹرکشنز دیں گے، ان انسٹرکشنز کے بعد ہم سوچیں گے کہ ہم نے اس بل کو سائن کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ہم نے اس بل کا کیا کرنا ہے. اب علی امین گنڈاپور صاحب سے بندہ پوچھے، آپ جو تواتر کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، آپ جو اڈیالہ جیل میں جاتے ہیں، آپ جو خان صاحب سے ملتے ہیں، جو دوسرے امور جب اوپر سے آپ کو آرڈرز، آپ کو انسٹرکشنز آتی ہیں، آپ وہ اگر ڈسکس کر سکتے ہیں تو انتہائی
انتہائی اہم موضوع ہے, انتہائی اہم معاملہ ہے, تو اس پہ آپ نے کب ڈسکس کرنا ہے. بہرحال حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے خیبر پختونخوا حکومت کو آن بورڈ رکھا تھا. خیبر پختونخوا حکومت جو ہے اس نے خامی بھری تھی. جو ٹویٹس کی جا رہی ہیں کہ کے پی کے حکومت نے کے پی کے مائنز اینڈ منرلز بل 2025 کا جو مسودہ ہے تیار کرنے سے پہلے منرلز ایسوسی ایشن سمیت تمام اسٹیک ہولڈر سے ہم نے باقاعدہ طور پر مشاورت کی تھی, اور اب اس بل پر جو تنقید کر رہے ہیں وہ ملک دشمن عناصر ہیں. تو اگر ملک دشمن عناصر ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک خطاب ہے آصف علی زرداری صاحب کا, اور بڑا ہی دلچسپ کتاب ہے جو کہ سوشل میڈیا پر جو ہے اس پر مختلف قسم کی میمز بھی بن رہی ہیں, اور سوشل میڈیا پر وہ بار بار ویڈیو کلپ جو ہے ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وہ دکھایا جا رہا ہے. آصف علی زرداری صاحب نے 17 جنوری 2019 کو ایک خطاب کیا تھا. ان کا یہ ویڈیو کلپ ان کے اس خطاب کا بڑا وائرل ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی جب یہ سنا تو میرے لیے کافی حیران کن صورتحال تھی. وہ کہتے ہیں کہ پلاٹ تو ختم ہو گئے ہیں, زمینیں پورے پاکستان کی ختم ہو گئی ہیں, اب باقی بچے ہیں گیس, تیل اور کچھ معدنیات, کچھ منرلز. اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہم سے لے لیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا دیوار سے مت لگاؤ. اسٹیبلشمنٹ میں اور عام آدمی میں فرق ہوتا ہے, اور فرق ہونا بھی چاہیے. یہ آصف علی زرداری صاحب کا 17 جنوری 2019 کا خطاب ہے, اور اب یہ چونکہ اتحادی ہیں, حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب یہ خطاب جو ہے آصف علی زرداری صاحب اور ان کی اپنی حکومت کے جو لوگ ہیں, اپنی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی سنتی ہوگی, بلاول بھی سنتے ہوں گے. اور یہ موجودہ حکومت ظاہر ہے ابھی تو خیر ہمارے جو پی ایم صاحب ہیں وہ آج روانہ ہو گئے ہیں دورے کے لیے. ان کا سرکاری دورہ تھا, اور بیلاروس کا ان کا سرکاری دورہ, اور سی ایم صاحبہ جو ہیں مریم نواز شریف صاحبہ اپنے چچا کے ہمراہ گئی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بھی گئے ہیں, جن کی جانب سے عدالت نے آج ہی فیصلہ جاری کیا تھا کہ وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار موجود ہے. یہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے. لاہور ہائی کورٹ کے آج آرڈر کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے پاس آئین کے تحت یہ اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنا مشیر مقرر کر سکتا ہے. اور اسحاق ڈار صاحب جو ہے آج وہ سرکاری دورے پر, وہ حکومت کے اس کھاتے پر, عوام کے پیسے پر آج اس سرکاری دورے میں وزیر اعظم کے ہمراہ بیلاروس گئے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے نون لیگ کے صدر میاں محمد نواز شریف صاحب بھی جو ہیں بیلاروس گئے ہیں, اور وہاں پر کچھ مختلف قسم کے ایم او یوز جو ہیں وہ سائن کیے جائیں گے. بہرحال یہ جو 2 روزہ پاکستان منرلز کانفرنس تھی, یہ منرل کانفرنس جو ہے یہ ہمارے اثاثوں کے لیے, پاکستان کے لیے, اور خاص طور پہ ہمارے اس صوبے کے لیے جس کو سب سے زیادہ دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, دہشت گردی کے لیے جس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں, اس کی عوام جو ہے اس کے حق پر, اس صوبے کے وسائل پر, اس صوبے کے حقوق پر کہا جا رہا ہے ان کی حکومت کی جانب سے اور وہاں کی عوام کی جانب سے اور ہر پاکستانی کی جانب سے کہ اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آصف علی زرداری صاحب کا خطاب جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, چاہے وہ 2019 کا ہے, لیکن تمام تر صورتحال جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے. تو آج کی ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے. آپ کی فیڈ بیک کی ضرورت ہے. آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے. کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.